career in government جاسوسی، requires an appropriate level of violence. بہادری، پاکستانی کمانڈو کی ایک ایسی داستان جو دشمن کے گھر میں گھس کر اپنے وطن کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بناتا رہا۔ غازی۔ سانپ اسی ڈھلان کی طرف گیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ اس نے ڈھلان کی طرف مڑتے ہوئے میری طرف گردن اٹھا کر دیکھا تھا، جیسے کہہ رہا ہو میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ میں غیر ارادی طور پر ڈھلان کی طرف چلا آیا۔ یہ ڈھلان زیادہ گہری نہیں تھی، نیچے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ سانپ اس جھنڈ کی طرف جا رہا تھا۔ تھوڑی دور تک وہ مجھے نظر آیا، پھر پتھروں اور گھاس میں گم ہو گیا۔ میں نے ارد گرد غور سے دیکھا۔ جب مجھے تسلی ہو گئی کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے تو میں ڈھلان اتر کر درختوں کے جھنڈ میں آ گیا۔ یہاں آتے ہی مجھے ترل ترل پانی کے گرنے کی مدھم آواز آئی۔ پانی کی آواز سن کر میری جان میں جان آ گئی۔ یہ پانی درختوں کے نیچے ٹیلے کی دیوار میں سے نکل کر نالے کی شکل میں نیچے گر رہا تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھا اور ہاتھوں کی اوک بنا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی پی کر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں سانپ کو بھول گیا تھا۔ وہیں بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ پانی اگرچہ بہت ٹھنڈا تھا مگر اس وقت بہت بڑی نعمت تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد جب میں اٹھ کر چلنے لگا تو دیکھا کہ میرا دوست سانپ جہاں پانی کے گرنے سے چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا وہاں ایک پتھر پر کنڈلی مارے بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں حیرت زدہ ہو کر رہ گیا کہ سانپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ ظاہر ہے وہی مجھے پانی کے اس چشمے تک لایا تھا۔ یہ خدائی راز تھے جن کو سمجھنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ انسان اتنا عقل مند ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھتا، اور جانور بھی عقل ہوتے ہوئے بھی کیا کچھ نہیں سمجھ لیتے۔ یہ راز میری سمجھ سے باہر تھا، اس خیال سے بلکہ اسی ڈر سے کہ وہاں خفیہ پولیس ضرور موجود ہوگی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا چڑھائی چڑھ کر اپنی غار میں آ گیا۔ پانی پینے سے میرے جسم کی توانائی کافی حد تک بحال ہو گئی تھی۔ میں نے دیوار کے شگاف کی طرف دیکھا۔ سانپ وہاں نہیں تھا، شاید وہ باہر پہاڑیوں میں سیر کرنے نکل گیا تھا۔ دن گزرتا چلا گیا۔ غار کی چھت کے سوراخ میں سے جو دن کی روشنی اندر آ رہی تھی وہ مدھم پڑنے لگی۔ لگتا تھا کہ سورج غروب ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اب مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا سانپ بھی وہاں نہیں ہے۔ اگر وہ میرے پاس ہوتا تو اس سے کہتا کہ دوست اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، میرے کھانے پینے کا کوئی انتظام کر سکتے ہو تو کر دو۔ مجھے اپنے اس خیال سے ہنسی آ گئی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو گیا، کیونکہ میں اپنے دوست سانپ کی عقل مندی کا مظاہرہ دیکھ چکا تھا۔ ممکن ہے اگر وہ میرے پاس ہوتا تو مجھے کسی ایسی جگہ لے جاتا جہاں جنگلی سیبوں کے درخت ہوتے، اور میں سیب کھا کر ہی پیٹ کی آگ بجھا لیتا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میرا دوست سانپ اندر آ گیا۔ اندر آ کر وہ حسب عادت کونے میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور میری طرف دیکھ کر 2-3 بار گردن کو جھکایا اور پھر سر نیچے کر کے بالکل جلیبی کی طرح بن کر سمٹ گیا۔ میں نے بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی۔ بھوک کی وجہ سے میرے جسم میں کمزوری آنے لگی تھی۔ صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ غار کی چھت کے سوراخ میں سے جو دن کی روشنی سارا دن آ رہی تھی وہ اب مدھم ہو گئی تھی۔ بہر شام کا وقت ہو گیا تھا۔ کوٹھڑی میں اندھیرا ہونے لگا تھا۔ میں نے موم بتی روشن کر لی اور سوچنے لگا کہ اگر شیرباز خان نہ آیا تو میں یہاں کب تک بھوکا بیٹھا رہوں گا۔ میں نے وہاں سے رات کی تاریکی میں نکل کر سری نگر کی طرف جانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ اگرچہ یہ بڑا مشکل کام تھا کیونکہ میرے پاس پھوٹی کوڑی تک نہیں تھی، پیسے بھی بھوکا تھا اور وہاں سے سری نگر بانہال کو جانے والی سڑک بھی کافی دور تھی۔ پھر یہ بھی خطرہ تھا کہ علاقے میں ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس کے آدمی پھیلے ہوئے ہوں گے، سڑک پر ناکے لگے ہوں گے، جگہ جگہ چیکنگ ہو رہی ہوگی۔ سڑک سے ہٹ کر پہاڑوں کا راستہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ اتنا وسیع تھا اور اس کے درمیان اتنے بڑے بڑے سنگلاخ میدان تھے کہ میں انہیں پیدل چل کر عبور نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسی سوچ میں الجھا پریشان بیٹھا تھا کہ مجھے اچانک باہر سے کویل کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم چونک پڑا۔ اس موسم میں جموں کے علاقے میں کویل نہیں بولا کرتی۔ یہ شیرباز خان کا سگنل تھا۔ جب ہماری کوئی کمانڈو پارٹی کسی مشن پر جاتی تھی تو ٹارگٹ کے پاس پہنچ کر ہم کویل کی آواز نکال کر ایک دوسرے کی موجودگی سے باخبر کرتے تھے۔ کویل کی آواز دوسری بار آئی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے بھی اپنے منہ سے کویل کی آواز نکالی۔ میری آواز نکالنے پر باہر سے کویل کی آواز 3 بار آ کر خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ کمانڈو شیرباز خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں کمی گاہ میں ہوں۔ اس نے میری موجودگی معلوم کرنے کے لیے ہی غار کے باہر سے کویل کی آواز میں مجھے سگنل دیا تھا۔ میں اٹھا تو سانپ نے بھی ایک دم اپنی گردن اونچی کر لی۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ سانپ کمانڈو شیرباز کو ڈس نہ لے۔ پہلے میں نے سوچا کہ سانپ کو پکڑ کر برتن میں بند کر لوں، مگر وہاں کوئی ایسا برتن نہیں تھا۔ سانپ برابر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی وقت وہ کوٹھڑی کے باہر کی طرف گردن پھیر لیتا تھا۔ اس نے کسی اجنبی انسان کی بو کو سونگھ لیا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوچا۔ میں نے پرانی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے سانپ سے مخاطب ہو کر کہا، دوست، جو آدمی اندر آ رہا ہے وہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے۔ اس کو ہرگز نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ میرا دوست کمانڈو شیرباز آ رہا ہے، اسے کچھ نہ کہنا۔
ٹھیک ہے تم سمجھ گئے ہو۔ سانپ گردن اٹھائے میری طرف مسلسل دیکھ رہا تھا، پھر اس نے 3 بار گردن جھکائی اور جیسے پہلے بیٹھا تھا ویسے ہی جلیبی بن کر بیٹھ گیا۔ یقین کریں اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ سانپ اصل میں کوئی انسان ہے جو جنس بدل کر سانپ کے روپ میں ظاہر ہو گیا ہے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ گیا ہے۔ مجھے غار میں سے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے کوٹھڑی سے باہر آ گیا۔ غار میں اندھیرا تھا، قدموں کی آواز رک گئی، پھر کوئل کی ہلکی سی آواز بلند ہوئی۔ میں نے بھی جواب میں کوئل کی آواز نکالی تو کمانڈو شیرباز نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے۔ وہ آگے بڑھ کر میرے سامنے آیا تو ہم ایک دوسرے سے گلے لگ کر ملے۔ کوٹھڑی میں داخل ہونے لگے تو میں نے کمانڈو شیرباز کو ہاتھ سے پہلے روک لیا۔ وہ بولا، کیا بات ہے حیدر علی، اندر کوئی ہے؟ میں نے جواب دیا، اندر ایک سانپ ہے، مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال ہے وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کیا مطلب؟ شیرباز نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے کہا، میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، مگر یہ سانپ میرا دوست بن گیا ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہیں بھی کچھ نہیں کہے گا، اندر آ جاؤ۔ کمانڈو شیرباز خان کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا۔ میں نے تھیلا اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور خود اندر کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ شیرباز نے سر آگے کر کے دیکھا۔ میں نے کہا، وہ دیکھو، سانپ کونے میں اسی طرح بیٹھا ہے جیسے میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ واقعی سانپ اسی طرح جلیبی بن کر سمٹ کر بیٹھا ہوا تھا۔ کمانڈو شیرباز کوٹھڑی میں آ گیا۔ وہ سانپ کی طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا اور بولا، حیدر علی، یہ تو بڑا خطرناک جلیبی سانپ ہے، یہ تمہارا دوست کہاں سے بن گیا؟ کیا اس نے تمہیں نہیں ڈسا؟ میں نے کہا، دیکھ لو، میں تمہارے سامنے زندہ موجود ہوں، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے یہ بتاؤ کہ تم میرے لیے کھانے کو کچھ لائے ہو۔ کمانڈو شیرباز بوریے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، جو تھیلا تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں تمہارے کھانے پینے کی چیزیں ہی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ تم ڈوگرا کیمپ سے فرار ہو کر اسی جگہ آئے ہوگے اور ابھی تک بھوکے ہوگے۔ مجھے تو آج صبح معلوم ہوا کہ تم پکڑے بھی گئے تھے اور فرار بھی ہو گئے۔ اس رات میں نے صبح تک تمہارا انتظار کیا تھا۔ میں نے کہا، پہلے کچھ کھا پی لوں، پھر تمہیں ساری کہانی سناؤں گا۔ شیرباز حیرانی کے ساتھ پوچھنے لگا، یہ بتاؤ کہ تم نے ڈوگرا کیپٹن اور حوالدار کو کیسے ہلاک کیا؟ ان کے بدن تو لوگ کہتے ہیں پتھر بن گئے تھے، ایک کی گردن اور دوسرے کا بازو ٹوٹ کر الگ ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا معمہ ہے حیدر علی؟ میں تھیلا کھول کر اس میں سے نان، تلی ہوئی مچھلی اور پانی کی بند 2 بوتلیں باہر نکال چکا تھا۔ میں نے نان مچھلی کھانی شروع کر دی۔ 2-3 نوالے نکلنے کے بعد شیرباز سے کہا، یہ سارا کرشمہ میرے اس دوست سانپ کا ہے، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ کام اسی سانپ نے دکھایا ہے۔ اگر یہ سانپ میری مدد نہ کرتا تو میں اس وقت تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ کمانڈو شیرباز ایک باعمل مرد میدان آدمی تھا۔ یہ دیو ملائی کہانی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تعجب سے کبھی مجھے اور کبھی سانپ کی طرف دیکھتا۔ میں نے کہا، عین وقت پر یہ سانپ کہیں سے نکل آیا۔ اس وقت ڈوگرا کیپٹن مجھ پر شدید تشدد کر رہا تھا، میری چیخیں نکل رہی تھیں۔ خدا جانے یہ سانپ کہاں سے آ گیا۔ اس نے پلک جھپکتے میں ڈوگرا کیپٹن اور حوالدار کو ڈس لیا۔ دونوں دھڑام سے گرے۔ گرنے سے ایک کی گردن اور دوسرے کا بازو الگ ہو گیا۔ میں نے ہاتھ لگا کر دیکھا، دونوں کے جسم پتھر کی طرح سخت ہو گئے تھے۔ لیکن اس سانپ نے تمہیں کیوں نہیں ڈسا؟ کمانڈو شیرباز کے اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا، مگر میں اس سانپ کی ہسٹری اور کہانی کمانڈو شیرباز کو نہیں سنانا چاہتا تھا۔ میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بس یہی بات میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ اس نے مجھے کیوں نہیں ڈسا۔ کمانڈو شیرباز خاموش ہو گیا۔ میں نے سانپ کو دیکھا، وہ اسی طرح سر جھکائے فرش پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کھاتے ہوئے 1.5-2 نان ختم کر دیے تھے۔ بوتل میں سے پانی پیا اور شیرباز سے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ سانپ میری بات سمجھتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیرباز نے کہا۔ میں نے جواب دیا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تم نے مجھے کویل کی آواز کا سگنل دیا تھا تو میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ تم آ گئے ہو۔ سانپ نے بھی گردن اٹھا کر باہر کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا دوست آ رہا ہے، اسے کچھ نہ کہنا، وہ میرا دوست بھی ہے اور بھائی بھی ہے، دیکھ لو، اس نے تمہیں بھی کچھ نہیں کہا۔ کمانڈو شیرباز بولا، بھائی، ان سانپوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو، اس کو باہر لے جا کر پہاڑیوں میں چھوڑ دو۔ سانپ آخر سانپ ہوتا ہے، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، صبح اسے پہاڑیوں میں چھوڑ دیں گے۔ کمانڈو شیرباز مجھ سے میری داستان پوچھنے لگا کہ میں کیسے پکڑا گیا اور مجھ پر کیا گزری۔ جب میں نے اسے اپنی ساری رودات سنائی تو اسے میری ہر بات کا یقین آ گیا، لیکن جب میں نے اپنے دوست سانپ کی کارکردگی بیان کی تو وہ مجھے شک کی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک سانپ نے ڈوگرا کیمپ کی حوالات میں اچانک نکل کر تمہارے دشمنوں کو ڈس کر ہلاک کر دیا۔ میں نے کہا، تم دیکھ لو، سانپ تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اس نے نہ مجھے کچھ کہا ہے نہ تمہیں کچھ کہا ہے، یہ میرے دشمنوں کا دشمن اور دوستوں کا دوست ہے۔ بہرحال شیرباز بولا، تم اس سے جتنی جلدی پیچھا چھڑا لو تو بہتر ہے، سانپ کبھی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا ایک تھیلا کلاش ہوٹل کے کشمیری مجاہد کے پاس بھی ہے، جو اس نے تمہارے ہوٹل کے کمرے سے اٹھایا تھا۔ اس میں ایک ٹین کی ڈبی میں سبز رنگ کا سفوف تھا، وہ کیا ہے؟ وہ سبز رنگ کا سفوف گرنگ پنی کا تریاک تھا۔
میں نے شیرباز کو چونکہ اپنے دوست سانپ کی ہسٹری بالکل نہیں بتائی تھی اس لیے کہا، یہ میرے بمبئی کے دوست وزیر علی نے مجھے حکیم صاحب سے لا کر دیا تھا، یہ پیٹ درد کی دوا ہے، وہ بھی ساتھ لے آتے تو اچھا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا یہاں سے کس طرف جانے کا پروگرام ہے؟ میں تو کشمیر کے ماد پر اپنے حریت پسند بھائیوں کے شانہ بشانہ ڈوگرا فوج سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کمانڈو شیرباز بات کرتے ہوئے رک گیا، پھر بولا، ایک بڑے اہم مشن کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے، لیکن پہلے یہاں سے نکل جائیں تو بات کروں گا۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، کیا اس اہم مشن کے بارے میں تھوڑا بہت بھی نہیں بتاؤ گے؟ کمانڈو شیرباز نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، سری نگر والے خفیہ ٹھکانے پر پہنچنے کے بعد بات کریں گے۔ میں نے کہا، یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے، کیونکہ فوج اور پولیس تو میری تلاش میں جگہ جگہ موجود ہوگی۔ کمانڈو شیرباز نے کہا، اس کا میں نے کچھ انتظام کر لیا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم ڈوگرا کیمپ سے فرار ہو گئے ہو تو میں اسی وقت بندوبست میں لگ گیا تھا، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ساتھ کشمیر لے جانا تھا۔ تو پھر کیوں نہ آئی رات ہی یہاں سے نکل چلیں؟ کمانڈو شیرباز بولا، تمہیں کل تک انتظار کرنا ہوگا، میں ابھی یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، کل رات کا اندھیرا ہوتے ہی تمہارے پاس آؤں گا، پھر ہم دونوں یہاں سے نکل کھڑے ہوں گے، لیکن اس سانپ کو یہیں چھوڑ کر جانا ہوگا، ہمارے ساتھ اس سانپ کا کوئی کام نہیں ہے، تم کمانڈو ہو، کوئی سپیرے نہیں ہو۔ اب میں شیرباز کو کیسے بتاتا کہ کبھی کبھی کمانڈو کو سپیرے کا روپ بھی بدلنا پڑتا ہے؟ میں نے کہا، اوکے شیرباز خان، میں سانپ کو یہیں پہاڑیوں میں چھوڑ دوں گا، ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کل اندھیرا ہوتے ہی یہاں پہنچ جانا اور اپنے کشمیری مجاہد سے میرے پیٹ درد کی دوائی یعنی صفوف والی ڈبی ضرور لیتے آنا، کبھی کبھی میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، لیتا آؤں گا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، تھیلے میں تمہارے کل تک کے لیے کھانا موجود ہے اور پانی کی ایک فالتو بوتل بھی ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرے دوست سانپ نے کئی روز سے دودھ نہیں پیا، اس کو دودھ پلانا چاہیے۔ میں نے شیرباز سے کہا، اگر ہو سکے تو تھوڑا سا دودھ بھی بوتل میں ڈال کر لے آنا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے دوست سانپ کو تھوڑا دودھ پلا کر رخصت کروں۔ کمانڈو شیرباز نے کسی قدر جھنجھلاتے ہوئے کہا، حیدر علی، کیا بچوں جیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا اب تم سانپ پالو گے؟ دفع کرو اس سانپ کو، یہ سانپ جنگل میں سب کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کل اندھیرا ہوتے ہی آ جاؤں گا، تم تیار رہنا۔ کمانڈو شیرباز کے جانے کے بعد میں نے کونے میں بیٹھے ہوئے سانپ کی طرف دیکھ کر کہا، میرے دوست، اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو کچھ میں تمہیں کہتا ہوں وہ تم سمجھ لیتے ہو۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری بات کی عزت رکھی اور میرے دوست کمانڈو شیرباز کو کچھ نہیں کہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے یہ بھی سن لیا ہوگا کہ کمانڈو شیرباز تمہیں مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں جموں کی پہاڑیوں میں چھوڑ جاؤں، لیکن میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا، میں تمہیں جب تک میری اور تمہاری زندگی ہے اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ سانپ جلیبی کی طرح زمین پر پڑا تھا۔ جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ساری زندگی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی گردن اوپر اٹھا لی اور میری طرف دیکھ کر سر کو جھکا دیا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ میں دل میں حیرت زدہ ہو کر رہ گیا کہ یہ کس زمین کا سانپ ہے کہ میری ایک ایک بات کا مطلب سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا، تم نے مجھے ڈوگروں کی اذیت ناک قید سے رہائی دلا کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ ویسے بھی مجھے تم سے انس ہو گیا ہے، میں اس دوستی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتا ہوں، مگر مجھے کمانڈو شیرباز کی دوستی بھی بڑی عزیز ہے۔ ہم اسلام کی سربلندی، کشمیر کی آزادی اور پاکستان کی سلامتی کے مشن پر نکلے ہوئے ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا کر اس مشن کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنا یہ مشن اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب میں ایسا کروں گا کہ کل رات جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو میں تمہیں اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لوں گا۔ تم مجھے کاٹو گے تو نہیں نا؟ ویسے کاٹ بھی لوگے تو مجھ پر تمہارے زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ سانپ نے 2-3 بار اپنی گردن کو میرے سامنے جھکایا اور آہستہ آہستہ منہ سے پھنکار کی آوازیں نکالیں۔ اس کا مطلب ایسا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ میں تمہارا خادم ہوں، میں اپنے مالک کو کیسے ڈس سکتا ہوں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں اپنی جیب میں ڈال کر غار سے لے چلوں گا اور بیر پہاڑیوں میں جا کر چھوڑ دوں گا۔ تم تیزی سے چلے جانا، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ میں جہاں بھی جاؤں گا میرے ساتھ ساتھ رہو گے، البتہ جب کمانڈو شیرباز میرے سامنے موجود ہو تو تم سامنے نہیں آؤ گے۔ کیا تم سمجھ گئے ہو نا؟ سانپ نے اسی طرح ایک بار پھر سر کو 3 بار چکایا اور منہ سے دھیمی دھیمی پھنکاروں کی آواز نکالی اور خاموش ہو گیا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا دوست، شب بخیر، اب میں سونے لگا ہوں، تم پہرا دیتے رہنا، کوئی دشمن آ گیا تو مجھے جگا دینا یا اسے ختم کر دینا۔ جموں کی ساری سیول اور ملٹری پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں وہیں کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ سیر ہو کر کھانا کھایا تھا، اس کی خماری چڑھی تو مجھے فوراً نیند آ گئی۔ آنکھ کھلی تو موم بتی ساری کی ساری پگھل کر بجھ چکی تھی۔ کوٹری میں دروازے کے شگاف میں سے دن کی روشنی آ رہی تھی۔ میری نظریں کونے کی طرف گئیں۔ سانپ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ جنگل میں کچھ کھانے پینے کے لیے نکل گیا ہوگا۔ میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی، جسم کی ٹیسیں غائب ہو گئی تھیں۔ میں نے تھیلے میں سے رات کے نان اور تلی ہوئی مچھلی نکال کر تھوڑی سی کھائی، بوتل میں سے پانی پیا اور اٹھ کر غار کے دہانے پر آ گیا۔ پیر دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی، میرے پاس گھڑی وغیرہ نہیں تھی۔
सामने छोटा सा संगलाफ मैदान खाली पड़ा था। अचानक मुझे किसी चौपाई के आहिस्ता आहिस्ता डिकराने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से एक झाड़ी की ओट में हो गया। ये किसी भैंस या गाय की आवाज़ थी। इसका मतलब था कि कोई गवाला यहाँ आसपास मौजूद है जो गाय भैंसों को चरा रहा है। आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता मुसलसल आ रही थी। उस आवाज़ में खौफ और दहशत का मिला जुला तासुर था। मेरे दिल में अचानक एक ख्याल आ गया। मैं झाड़ियों की ओर से निकलकर जिस तरफ पहाड़ी की ढलान थी आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस तरफ आ गया। क्या देखता हूँ कि ढलान पर एक गाय खड़ी है। उसकी टांगें कांप रही हैं और उसके हलक से दहशतनाक आवाज़ निकल रही है। मैं जल्दी से उतरकर गाय के पीछे आ गया। मेरा कियास बिल्कुल दुरुस्त निकला। मेरा दोस्त सांप गाय के थन से चिमटा उसका दूध पी रहा था। मैंने उसे बिल्कुल आवाज़ न दी और वहीं से उल्टे कदम चलकर ऊपर आ गया। अब मुझे मालूम हुआ था कि सांप अपने दूध का इंतज़ाम कहाँ से करता था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। मुझे वहाँ न कोई गवाला नज़र आया और न कोई और गाय वगैरह नज़र आई। ये कोई आवारा गाय थी जो चरती चरती उस तरफ निकल आई थी और सांप उसके थन से चिमट कर उसके दूध से पेट भरने लगा था। मेरा वहाँ ज़्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं था। कोई भी शख्स गाय के डिकराने की आवाज़ सुनकर उधर आ सकता था। इसकी वजह यह थी कि गाय को हिंदू लोग अपनी माँ के बराबर समझते हैं और उसकी बड़ी इज्जत व तकरीम करते हैं। उसकी बड़ी टहल सेवा करते हैं। गाय को अगर कोई तकलीफ़ हो तो वो अपना सब कुछ भूल कर उसकी देखभाल करते हैं। मैं पहाड़ी दर्रे में से होता हुआ वापस अपनी गार वाली कमी गाह में आ गया। अब मुझे रात होने का शिद्दत से इंतज़ार था। मैं कुछ देर के लिए लेट गया। खाना खाने के बाद लेटा था। दोबारा मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी और मैं सो गया। इस बार सोकर उठा तो गार की छत से आने वाली रोशनी गायब हो चुकी थी, यानी बैर शाम का वक्त हो गया था। कोठरी में अंधेरा था। मैंने हाथ से टटोल कर जहाँ माचिस रखी हुई थी वहाँ से माचिस उठाई और नई मोमबत्ती जलाई। कोठरी में रोशनी हुई तो मैंने देखा कि सांप कोने में उसी तरह जलेबी बनकर पड़ा था। मालूम होता था कि पेट भर के दूध पीने के बाद उसमें खुमारी चढ़ गई थी और वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसे ना जगाया और दीवार पर से अपनी बल्कि शेरबाज की जैकेट उतार कर पहन ली। कमांडो शेरबाज ने कहा था कि वो अंधेरा होते ही आ जाएगा। अभी बह रात नहीं हुई थी। फिर भी मैं गार के दहाने पर झाड़ियों की ओट में खड़ा हो गया। मेरे हिसाब से बह रात पड़ चुकी थी। ये शाम का अंधेरा नहीं था, रात का इब्तदाई अंधेरा था। सामने कुछ फासले पर झाड़ियों के खाके अंधेरे में जज़ब हो रहे थे। मैं वापस कोठरी में आ गया। सांप उसी तरह गहरी नींद सो रहा था। मेरा उससे आर्जी तौर पर जुदा होने का वक्त आ गया था। मुझे उससे अलग होने का कोई गम वगैरह बिल्कुल नहीं था। बस ये ख्याल था कि यह सांप मेरे मिशन में मेरे बड़े काम आ सकता था और मैं इसे अपने साथ ही रखना चाहता था। लेकिन कमांडो शेरबाज से इसे छुपाना भी चाहता था। कमांडो शेरबाज किसी भी वक्त आ सकता था। मुझे सांप को उठाकर जेब में डालना था और मैं इस मरहले से गुजरना भी चाहता था। मैंने सांप को आवाज़ दी, दोस्त जाग रहे हो या सो रहे हो? सांप ने अपनी गर्दन उठा ली। कमाल है, यह सांप मेरी आवाज़ बाकायदा सुन रहा था। तो मैंने कहा, अब हम दोनों का एक दूसरे से अर्जी तौर पर जुदा होने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें उठाकर जेब में डाल रहा हूँ ताकि तुम्हें कार से बाहर निकल कर पहाड़ियों में छोड़ दूँ। तो मुझे डसने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? सांप ने दोबारा अपने सर को झुका दिया। मुझे हौसला हुआ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाया। उसके करीब आकर बैठ गया। सांप ने कोई हरकत न की, कोई फुनकार तक न मारी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सांप उसी तरह अपनी जगह पर बैठा रहा। मैंने आहिस्ता से अपनी उंगली उसके सर पर रख दी। उसने अपना सर झुका दिया। मैंने उसे बड़ी आहिस्तगी से अपनी हथेली पर उठा लिया। मेरे दोस्त, मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे मिलते रहोगे। जब तक जिंदा हो मुझसे मिलते रहोगे, मगर कमांडो शेरबाज की मौजूदगी में मुझसे दूर रहोगे। हाँ, अगर कोई ख़तरनाक हालात पैदा हो गए तो जिस तरह तुम मेरी मदद करते रहे हो इसी तरह कमांडो शेरबाज की भी मदद करोगे, क्योंकि हम सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए जिहाद कर रहे हैं। हमारी कोई ज़ाती गर्ज नहीं है। सांप ने अपनी छोटी सी सीरी को दाएं बाएं इस तरह हिलाया जैसे कह रहा हो, ऐसा ही करूँगा दोस्त, ऐसा ही करूँगा। मैंने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी जैकेट की जेब में डाल रहा हूँ, वहाँ तुम्हें सर्दी भी नहीं लगेगी, ओके? सांप मेरी हथेली पर कुंडली मारे साकित बैठा था। वाकई ये ज़हीन तरीन सांप बिल्कुल बलिष्ठ पर का सांप था। रंग बुरा था और सुर्ख आंखें छोटे नगीनों की तरह चमक रही थीं। मैंने सांप को अपनी हथेली पर ही बिठाए रखा और कहा, जब तक मेरा दोस्त नहीं आ जाता मैं तुमसे बातें करूँगा। अफसोस ये है कि तुम मेरी किसी बात का जवाब नहीं दे सकते। मुझे ये तो मालूम हो गया है कि तुम सिर्फ मेरी आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि जो कुछ मैं कहता हूँ उसे समझते भी हो। काश तुम बोल भी सकते, या कम अज़ कम तुम जिस ज़ुबान में बात करते हो वो ज़ुबान मुझे समझा देते। तुम्हारी हल्की हल्की फुनकारें कह रही होती हैं कि तुम कोई बात कर रहे हो, मगर साथ अफसोस कि तुम मेरी ज़ुबान में मुझसे बात नहीं कर सकते। अचानक सांप ने अपनी गर्दन घुमाकर कोठड़ी के शिगाफ की तरफ देखा। उसके इस किस्म के इशारे अब मैं समझने लगा था। उसका इस तरह अचानक एक तरफ देखने का मतलब था कि उसने किसी अजनबी की बू सूंघ ली है, कोई आ रहा है। उसके फौरन बाद कोयल के बोलने की आवाज़ आई। ये कमांडो शेरबाज खान का सिग्नल था। सांप सच्चा था, शेरबाज आ गया था। मैंने कोठड़ी से बाहर निकलकर कोयल की आवाज़ मुंह से निकालकर उसके सिग्नल का जवाब दिया और कोठड़ी में आकर बैठ गया। मैंने सांप से कहा, अच्छा दोस्त, अब मेरी जेब में जाकर आराम करो।
میں نے سانپ کو جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ کار میں قدموں کی آواز آئی اور پھر کمانڈو شیرباز اندر آ گیا اور کہنے لگا، آ جاؤ حیدر علی، سب ٹھیک ہے۔ میں نے موم بتی بجھائی اور شیرباز کے ساتھ غار سے باہر آ گیا۔ ہم 2 پہاڑی ٹیلوں کے درمیانی راستے سے گزر رہے تھے کہ کمانڈو شیرباز نے پوچھا، وہ سانپ کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، میری جیب میں۔ لا حول ولا قوت۔ کمانڈو شیرباز وہیں رک گیا۔ بھائی، اس کو جیب میں ڈال کر کہاں لے جا رہے ہو؟ یہیں پھینک دو اسے۔ میں نے جیب سے سانپ نکال کر ہتھیلی پر رکھا اور اسے آہستہ سے کہا، دوست خدا حافظ، جلدی میرے پاس آ جانا۔ اور میں نے ہتھیلی نیچے کر کے سانپ کو چھوڑ دیا۔ اندھیرے میں سانپ میری ہتھیلی سے اچھل کر نیچے گرا اور غائب ہو گیا۔ شیرباز بولا، آ جاؤ، دیر نہ کرو، ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ ہمارے 2 آدمی ٹیلے کی دوسری طرف جیپ لے کر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔